سے پہلے ISPR اور وزارت اطلاعات آج سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دیں گے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو قومی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ شرکاء کو دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں بریفنگ قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی اعلیٰ مثال قرار۔ پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی جماعتوں کو بریفنگ بانی کے بغیر ادھوری قرار دے دی۔ مشیر اطلاعات پختونخوا کہتے ہیں PTI پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے۔ ملک کی سلامتی کے کسی بھی اجلاس میں بانی PTI کی شرکت وقت کی ضرورت ہے۔ PTI کا جعلی مقدمات ختم کر کے بانی پاکستان تحریک انصاف کو مشاورت میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ بھارت کا جھوٹ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ کشمیر میں 75 سال سے عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ بھارت میں تمام اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں کشمیر پر سودے بازی کی گئی تھی، اب یہ مقدمہ ہم لڑیں گے۔ پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، آبی جارحیت برداشت نہیں کریں گے۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے خلیجی ممالک کے دورے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روزہ دورے پر عمان پہنچ گئے۔ مسقط میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ محسن نقوی دو طرفہ تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت بھی کریں گے۔ پاکستان کے خلاف بھارتی پروپیگنڈا ایک بار پھر ناکام۔ لائن آف کنٹرول سے متعلق بھارتی پروپیگنڈے کی قلعی کھل گئی۔ بھارت کا پاکستان میں نام نہاد اور خیالی دہشت گرد کیمپس کا پروپیگنڈا بری طرح ناکام ہوا۔ پاکستان نے بھارتی دعووں کی حقیقت دکھانے کے لیے مقامی اور عالمی میڈیا کو دورہ کروا دیا۔ وزارت اطلاعات آج بھی عالمی میڈیا کو LOC کا دورہ کروائے گی۔ دورے کا مقصد بھارت کے بے بنیاد اور من گھڑت پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں کو آج بھی مخصوص مقامات پر زمینی حقائق سے آگاہ کیا جائے گا۔ بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ بند۔ پاکستانی پرچم بردار بحری جہاز بھی بھارتی بندرگاہوں پر لنگر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ وزارت بحری امور نے فیصلے کا باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ وزارت بحری امور کے مطابق بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ فوری طور پر بند کر دیا گیا۔ پاکستان کے اقتصادی استحکام کو سبوتاژ کرنے کی بھارتی سازش ایک بار پھر بے نقاب۔ IMF نے پاکستان کے موقف کی حمایت کر دی۔ بھارت کا پاکستان کا قرض روکنے کا مطالبہ مسترد۔ عالمی سطح پر ناکامی کے بعد بھارت نے اپنا IMF ڈائریکٹر فارغ کر دیا۔ بھارتی کابینہ کی اپائنٹمنٹس کمیٹی نے کرشن مورتی کی برطرفی کی منظوری دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطوں کا سلسلہ جاری۔ اسحاق ڈار کا ملیشین ہم منصب سے رابطہ۔ وزیر خارجہ نے پاک بھارت کشیدگی سمیت موجودہ علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا سنتاس معاہدہ معطلی کا بھارتی فیصلہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ملیشیا کا پاکستان کے موقف کی حمایت کا اعلان۔ دونوں رہنماؤں کا بدلتی ہوئی صورتحال پر رابطہ برقرار رکھنے پر بھی اتفاق۔ بھارت کے پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات پر اوورسیز پاکستانی سیخ پا۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے پاکستانیوں کا احتجاج۔ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پرعزم۔ مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر ایسن ڈار نے کہا دہشت گردی کے ہر واقعے کے بعد الزام پاکستان پر لگا دینا بھارت کی پرانی عادت ہے۔ عالمی طاقتیں بغیر ثبوت پر پاکستان لگانے پر بھارت سے جواب طلب کریں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پاکستانی ہندو برادری کا پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان کی مکمل تائید کا اعلان۔ کہتے ہیں ہندوستان ہمیشہ فالس فلیگ کے ذریعے ڈرامہ رچاتا ہے۔ ہم ریاست پاکستان کے اداروں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے۔ بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہماری فوج اتنی کمزور نہیں کہ منہ توڑ جواب نہ دے سکے۔ پاکستان کے ہندو پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ ہیں۔
کینالز منصوبہ ملتوی ہونے کے بعد صوبوں میں پانی کی تقسیم کا معاملہ، چیئرمین ارسا کی زیر صدارت ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس کل طلب، چاروں صوبوں کے ارسا رقین سمیت متعلقہ حکام شرکت کریں گے۔ اجلاس میں خریف سیزن کے لیے پانی کی دستیابی کا ورکنگ پیپر پیش کیا جائے گا۔ چاروں صوبوں میں پانی کی کوٹے کی تقسیم کی منظوری بھی دی جائے گی۔ مودی کی سازشوں کے خلاف بھارت کے اندر سے ہی آوازیں آنے لگی، مودی اور بھارتی میڈیا کی لاشوں پر ووٹ لینے کا کھیل بے نقاب۔ کانگریس رہنما نے مودی کی تقریر کا ویڈیو کلپ چلا کر بھارتی میڈیا کو آئینہ دکھا دیا۔ لائیو پروگرام میں مودی کا دفاع کرتی اینکر پرسن خاموش ہو گئی۔ ویڈیو میں مودی کی جانب سے پلوامہ کے شہداء کو ہتھیار بنا کر ووٹ لینے کی اپیل کرتے سنا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ظلم اور بربریت جاری، قابض بھارتی فوج کا مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن، متعدد کشمیریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سری نگر میں 12 سے زائد گھروں پر چھاپے، کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز نے کشمیریوں کی اہم دستاویزات، موبائل فون اور دیگر آلات قبضے میں لے لیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا بھارتی فوج کے چھاپوں، لوٹ مار مہم پر سخت تشویش کا اظہار، اقوام متحدہ سے صورتحال کا جائزہ لینے کا مطالبہ۔ روس کا بھی بھارت پر پاکستان سے کشیدگی، دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا بھارتی ہم منصب سے جے شنکر سے رابطہ، شملہ معاہدے اور لاہور ایگریمنٹ کے تناظر میں سفارتکاری کے ذریعے بات چیت کا مشورہ دے دیا۔ روس نے مودی سرکار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ کشیدگی کو دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کرے۔ NTN نے ہمیشہ سے بلال بھائی جو یہاں کے اینکر ہیں انہوں نے ہمیشہ سے سپورٹ کیا اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور میرا جو حریف تھا وہ سکھ تھا، اس کو میں نے اپنی طرف سے جو ان کی عقیدت مند ایک ان کی زمین ہے کرتارپور جہاں ان کے گرو نانک بابا دفن ہے، وہاں سے میں مٹی بھی لے کر گیا تھا، اور ایک پاکستانیوں کی طرف سے ایک پیغام میں نے یہ دیا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم سپورٹس کے ذریعے آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم عزت دینا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایک کے لیے پیار محبت سے رہیں اور انسانیت زندہ رکھیں۔ اور کھیل کے میدان میں بھی پاکستان نے بھارت کو مات دے دی، پاکستانی باکسر نے بھارتی باکسر کو رنگ میں دھول چٹا دی۔ سندھ پولیس کے دلیر کمانڈو اور باکسر شہیر آفریدی نے ایک بار پھر ملک کا نام فخر سے بلند کر دیا۔ بھارتی باکسر ترجوت سنگھ پاکستانی ہیرو شہیر آفریدی کے سامنے بے بس، چوتھے راؤنڈ میں ریفری نے بھارتی باکسر کو مزید کھیلنے سے ہی روک دیا۔ فتح کے بعد باکسر شہیر آفریدی بہترین سپورٹ پر NTN کے شکر گزار، کہتے ہیں جیت صرف میری نہیں پاکستان کی ہے۔